بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ ہندوستان میں قریب 100 کروڑ ہندو آبادی رہتی ہے، تو آج ہم جانیں گے کہ یہ کس نبی کی امت ہے۔ پیارے دوستوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر قوم کے اندر نبی اور ڈر سنانے والا بھیجا ہے، اور پھر حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کی ہر قوم اور ہر ایک جگہ جہاں انسانیت آباد تھی وہاں 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے، لیکن ان میں سے صرف ذکر کچھ ہی پیغمبروں کا ملتا ہے، کیونکہ ان سب کے نام زندگی اور قوموں کے حالات بیان ہوتے تو پھر قرآن عبرت کی کتاب کے بجائے تاریخ کی کتاب زیادہ معلوم ہوتی۔ شاید اسی لیے ان کا ذکر کرنا ضروری نہیں تھا، مگر آج ہندو مذہب کے ماننے والے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ان کا ہندو مذہب مسلمانوں کی تاریخ سے بھی ہزاروں سال پرانا ہے، اور نہ ہی ہندوستان کی سرزمین پر کوئی نبی بھیجا گیا، اور ان کے پاس بھی قرآن مجید کی طرح کوئی کتابیں موجود ہیں جس میں ہندو مذہب کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہماری کسی بھی کتاب میں کسی بھی پیغمبر کا ذکر موجود نہیں ہے، جو کہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 107 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام کے لیے یعنی قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا، جس کا مطلب ہے کہ اس میں ہندوستان کی سرزمین بھی شامل ہے۔ تو پھر ہندو مذہب کے ماننے والے اس کو کیوں نہیں مانتے، اس کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ مگر ہندوستان کی سرزمین پر کوئی نبی واقع نہیں کیا گیا تو پھر یہ قوم کیسے آباد ہوئی؟ یہی سوال کا جواب تاریخ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے سوال کے جواب جانتے ہیں جو تمام ہندو اسکالر دنیا سے چھپاتے ہیں۔ ہندو مذہب کے ماننے والے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے پرانا مذہب ہے، اتنا پرانا کہ جب اسلام مسلمان لفظ کا وجود تک موجود نہیں تھا، جو کہ صحیح بھی ہے، کیونکہ کفر اور شرک کی شروعات اسی وقت سے شروع ہو گئی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے قابیل کو قتل کیا تھا، اور ان سے الگ ہو کر کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو گیا تھا۔ اور اتحاد اس بات کا بھی گواہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی بت پرست تھی، اور اس بات سے بھی واقف ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی ایک وقت پر سونے کے بچڑے کی عبادت شروع کر دی تھی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے کعبہ کے اندر بھی 360 بت موجود تھے، جنہیں مکہ فتح کرنے کے وقت صحابہ کرام نے توڑ توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خود بت پرستی تو دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے نافرمان اولاد کے بعد سے دور سے موجود تھی۔ اس کا کسی مذہب سے نہیں بلکہ گمراہی سے ہے، جو کہ شیطان ان سے کرواتا رہا۔ جہاں تک ہندوستان کی سرزمین کا تعلق ہے تو یہاں پر ان لوگوں کی ہدایت کے لیے یقیناً کئی پیغمبر بھیجے گئے، جن کی کچھ تعلیمات تو آج بھی صحیح حالات میں موجود ہیں، مگر زیادہ تر کو بگاڑ دیا گیا ہے، اور اسی کی وجہ سے بت پرستی اور گمراہی شروع ہو گئی، کیونکہ میں آج بھی ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی اولاد نہیں، مگر پھر بھی اس کی کئی مورتیاں بنا کر اس کے شریک خدا بنا کر اس کی پوجا ہوتی ہے، اور آج تک ہندو مذہب کے اندر چھوٹے بڑے ملا کر 36 کروڑ دیوی دیوتا مانے جاتے ہیں، یا یوں کہیں کہ آج تک 36 کروڑ خدا بنائے جا چکے ہیں۔ ہندو اسکالر کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اسلام کی آج سے 1400 سال پہلے شروعات ہوئی، اور ہندو مذہب دنیا کا سب سے پرانا مذہب ہے، اس لیے اسلام کا ہندوستان کی سرزمین سے کوئی تعلق نہیں۔ مگر یہ کم عقل اس بات کو نہیں جانتے پہلا پیغمبر ہی ہندوستان کی سرزمین پر آیا تھا، پہلا پیغمبر ہی دنیا کا پہلا انسان بھی تھا، جی ہاں، اور وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ دنیا میں اس وقت ہندوستان کی سرزمین سری لنکا کی پہاڑی پر اتارا گیا تھا، جہاں آج بھی ان کے قدم کا نشان موجود ہے، یعنی اس سرزمین پر پہلا قدم ہی ایک مسلمان پیغمبر نے رکھا تھا، جس کا مطلب سامنے ہے کہ اسلام کی شروعات عرب ملک سے نہیں بلکہ ہندوستان سے ہوئی، جس کا مطلب ہے اپنی خواہشوں کو رب کے حوالے
کا حکم ماننے والا انسان۔ اب حیرت انگیز کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ آدم لفظ ہے جو کہ ہندوستان کی سرزمین کی پرانی زبان ہے، نہ کہ عرب کی زبان۔ آدم کا مطلب ہے پہلا، شروعاتی یا اصلی، اور آدم علیہ السلام کو کبھی سنسکرت کی کتابوں کے اندر مرحوم ذکر پکارا گیا ہے۔ کسی طرح سے ان کے وجود کا انکار کرنے کی کوشش کریں تو ایسا بالکل ناممکن ہے کہ انہی کی مقدس کتاب ریک اور آدم علیہ السلام کی پیدائش اور فرشتوں کا ان کو سجدہ کرنا، اور آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کی پیدائش اور شیطان کا ان دو جنت سے نکلوانا زمین پر اتار دینے کا ذکر موجود ہے، بالکل ایسے ہی جیسے قرآن پاک نے سورہ بقرہ میں اور اسی طرح انجیل میں آپ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب اگر ان تینوں دنیا کی سب سے بڑی نایاب کتابوں کے اندر ایک جیسی چیزیں موجود ہیں تو ان کا سورس بھی ایک ہی ہونا چاہیے، یعنی ایک خدا۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ سری لنکا کی سرزمین سے ہندوستان کی سرزمین کو جوڑنے کے لیے آج بھی ہزاروں سال سے پانی کے درمیان موجود ہے، جس کا بننا کوئی اتفاق نہیں۔ اب سب سے اہم سوال ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر جس بھی پیغمبر کو بھیجا گیا ہوگا، کیا اس کے بارے میں ہمیں تاریخ میں کچھ ثبوت ملتے ہیں؟ مگر سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہند کی کوئی مذہب تاریخ کے اندر کہیں پر موجود ہی نہیں، اور نہ ہی ہندو مذہب کی کسی کتابوں میں، اور نہ ہی کوئی اور آسمانی کتاب میں، مثلاً تورات، زبور، انجیل کے اندر اس ہندو مذہب کا نام کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ بلکہ ایک بات ابھی کسی زمانے میں سندھ ندی کے قریب رہنے والے لوگ تھے، وہ اپنے علاقے کے نام کی وجہ سے اڑ کر ہندو کہلانے جانے لگے، جبکہ اصل میں ان کا یہ مذہب سنسکرت زبان کے اندر ہندو نام سے نہیں بلکہ سناتن دھرم کے نام سے موجود ہے۔ جیسے عرب کے لوگوں کو عربی کہا جاتا ہے، ویسے ہی ہندوستان کے لوگوں کو سندھ ندی کے اوپر سے ہندو نام کا لقب ملا، لیکن اصل جو دھرم ہے جس کو سنسکرت زبان کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا عربی میں مطلب ہے مذہب پر قائم رہنے والا، جس کا بالکل ایسا ہی مطلب قرآن کریم کے سورہ روم کے اندر بھی موجود ہے، جہاں پر اسلام کو ہمیشہ باقی رہنے والا دین کہا گیا۔ یعنی سناتن دھرم کا مطلب بھی مذہب اسلام ہے، اور تاریخ کے حوالوں سے، دلیلوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے ویلوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بھی صاف طور پر کیا گیا ہے، جس میں نوحہ کہا گیا۔ میلوں میں پیغمبر کو منو کہا گیا ہے، اور نوح علیہ السلام کو بڑے سیلاب والا منو کہہ کر بیان کیا گیا ہے، اور ان کی کشتی سے لے کر سیلاب تک کا تمام واقعہ تفصیل سے موجود ہے، قرآن کی سورہ ہود کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو دوستوں، ویڈیو کیسی لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔